بلوچستان دہشت گردی کی آگ میں بری طرح سے جل رہا ہے۔ ان کی طرف سے الزام لگایا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، وہاں پہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ لیکن بلوچستان کی صورتحال اتنی زیادہ مخدوش ہو گئی، اتنی زیادہ وہاں پہ دہشت گردی کے پورا دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے۔ 2 روز میں 133 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ ہماری بالکل ویجیلنٹ اس حوالے سے فورسز کی طرف سے جو انفارمیشن جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فتنہ تل ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مصدقہ ایک روز میں تعداد 92 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ روز مجموعی طور پر 133 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ پنجگور اور شابان میں 41 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ گوادر میں بلوچ مزدور خاندان پر ہونے والے سفاک حملے میں 11 معصوم شہری شہید ہوئے، جن میں 5 مرد، 3 خواتین اور 3 بچے شامل تھے۔ اس حوالے سے شہری نے کیا کہا وہ آخر میں جا کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تمام شہداء کا تعلق بلوچستان سے تھا اور وہ روزگار کے لیے گوادر آئے ہوئے تھے۔ اس گھناؤنے واقعے میں ملوث تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے ان واقعات کے خلاف گوادر سمیت مختلف علاقوں میں عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ گرد و نواح میں دہشت گردوں کے ممکنہ ٹھکانوں کے خلاف مزید آپریشن جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 12 مقامات پر فتنہ ہندوستان کے حملے ناکام بنائے۔ ISPR کے مطابق فتنہ ہندوستان کے سپانسرڈ دہشت گردوں نے 31 جنوری کو کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، دالبندین، خاران، گوادر، پنجگور، تمب اور پسنی میں حملوں کی کوشش کی، جنہیں سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ ان کارروائیوں میں 3 خودکش بمباروں سمیت 92 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ 15 سیکیورٹی اہلکار اور 18 بے گناہ شہری بھی شہید ہوئے۔ بلوچستان میں شہید ہونے والے 9 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، چیف سیکرٹری IG پولیس اور سول فوجی حکام نے شرکت کی۔ باقی شہباز شریف کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے فتنہ ہندوستان کی جانب سے بلوچستان کے امن کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو شاباش دی گئی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر پنجاب سے بلوچستان جانے والے مختلف راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بلوچستان کس طرح سے دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، جبکہ ٹرینوں کی آمد و رفت بھی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کوئٹہ کے ریڈ زون میں دہشت گردوں کی داخلے کی کوششیں بھی ناکام بنا دی، جہاں بارود سے بھری گاڑی کو اندر لے جانے کی کوشش کی گئی، تاہم ہاکی چوک پر خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اب چلتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے گوادر میں حملہ ہوا ہے، وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ہاسپٹل میں داخل زیر علاج بلوچ شہری نے بتایا کہ دہشت گردوں نے نہتے اور بے گناہ بلوچ عوام کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کو قرآن اور بچوں کا واسطہ دیا گیا، مگر وہ نہ مانے۔ دہشت گردوں کا حملہ انتہائی بے رحمانہ اور بزدلانہ تھا۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ دہشت گردوں کا مقصد صرف خوف، خونریزی اور بدامنی پھیلانا تھا۔ شہری کی طرف سے کہا گیا کہ میری بیوی باہر تھی، اس نے قرآن اٹھا لیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کیوں مار رہے ہو، میرے پیٹ میں گولی لگی۔ زخمی خاتون نے کہا میرا بیٹا اور بیٹی فریاد کرتے رہے، میرا خون بہتا رہا، مگر ان کو رحم نہیں آیا۔ قرآن اٹھایا پھر بھی وہ نہیں مانے، میرا بھائی اور بہن چلا گیا، اب پیچھے باقی کیا رہ گیا ہے۔ ایک طرف دہشت گردی کی ایسی صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف جشن بھی منایا جا رہا ہے۔ پنجاب میں پوری تیاریاں ہیں پتنگ بازی کے حوالے سے، تو یہاں پہ ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ حکومت کی طرف سے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حفاظتی اقدامات ضرور ہیں، لیکن پھر بھی پتنگ بازی اس کے باوجود کہ ابھی تک اجازت نہیں تھی، آج سے اجازت دی گئی ہے۔ 2 روز قبل 2 نوجوان زخمی ہو گئے ڈور پھرنے سے، لاہور کے قریب ہی، لاہور کے اندر ہی۔ آج سے کہا گیا ہے کہ ڈور بھی بیچی جا سکتی ہے، پتنگ بھی بیچے جا سکتے ہیں، لیکن پتنگ بازی کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے فول پروف اگر اس کو محفوظ بنانا ہے تو اس کے لیے پھر
یہ ضروری ہے کہ عام آدمی پتنگ نہ اڑائیں بلکہ پولیس ہی پتنگ اڑائے، پولیس ہی پتنگ لوٹے، پولیس ہی سارا کچھ کرے، وہی چھتوں پر جائے۔ چھتوں پر جانے کی پھر ضرورت نہیں رہے گی اگر پولیس والے ہی پتنگ اڑائیں گے، وہی پتنگ لوٹیں گے، وہی پتنگ کے حوالے سے سارے کام کریں گے۔ اس کے ساتھ خبر کچھ اس طرح سے دی گئی ہے کہ بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو ہوگی اور 8 فروری تک ہی 3 روز تک پتنگ بازی ہو سکے گی۔ یہی اجازت ہے، لاہور پولیس الرٹ ہے، جبکہ پتنگ اور ڈور کی خرید و فروخت آج سے شروع ہوگی۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران نے کہا ہے کہ بسنت کے دوران شہر بھر میں پولیس ناکہ بندی اور نگرانی ہوگی۔ بسنت پر صرف 4.5 گٹھی پتنگ اور 1.5 تاوا گڈا اڑانے، کاٹن دھاگے کی ڈور کے استعمال اور فروخت کی اجازت ہے، جبکہ جان لیوا دھاتی تار، نائلون وغیرہ کیمیکل اور شیشہ لگی مانجے ڈور پر مکمل پابندی ہے۔ خلاف ورزی پر 3 سے 5 سال قید اور 20 لاکھ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ کہا، ایک طرف بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہاں پہ پنجاب میں جشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور شہباز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک دوسرے کے تعریف کے پل باندھے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ منترا حاجی بگوئم تو مرا حاجی بگو، کہ میں تمہیں حاجی کہوں گا تو مجھے حاجی کہے، میں تمہیں ملک کہوں گا تو مجھے چودھری کہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک دوسرے کی تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستانی شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا باضابطہ افتتاح ان دونوں کی طرف سے کیا گیا، اور دیکھیے کہ ساتھ کس طرح سے داسی کی طرح بی کھڑی ہوئی ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ۔ تو ان کے حامی میڈیا کی طرف سے کہا، جس کو ٹاؤٹ میڈیا بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے خبر دی گئی ہے کہ جنوبی ایشیا کا پہلا اور جدید ترین پنجاب سائنس انکلیو قائم کر دیا گیا ہے، جہاں ایگریکلچر فوڈ اور ڈرگ ٹیسٹنگ کی ہائی ٹیک لیبارٹریاں ایک ہی چھت تلے کام کریں گی۔ افتتاحی تقریب میں 20 ممالک کے سفارت خانوں نے بھی شرکت کی اور وہ بھی تھوڑی تھوڑی مالش اور پالش کرتے ہوئے نظر آئے، بلکہ یہ ان کی بھی مالش اور پالش کر رہے تھے جن کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو فل مارکس دیے اور علامتی سلوٹ بھی پیش کیا۔ ایسا ہی سلوٹ وہ صدر ٹرمپ کو بھی پیش کر چکے ہیں۔ چلیں میڈیکل کالج میں نہیں تو یہاں محترمہ کو فل مارکس مل گئے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے اتھارٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور لیبارٹری میں جدید آلات اور سیمپلنگ کے طریقہ کار کا مشاہدہ بھی کیا۔ ادھر جب باری آتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی خطاب کرنے کی تو وہ کہتی ہیں کہ پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں اسٹیل اور سیمنٹ کی عمارت نہیں بلکہ گیم چینجر ہے۔ ان کے بقول یہ خواب شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر سامنے آ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اتھارٹی کے لیے 42 مشینیں آ چکی ہیں اور مزید 565 آئیں گی۔ اگلے ماہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ مقصد انصاف اور معیار کو ہر دہلیز تک پہنچانا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ انصاف اور معیار کو ہر دہلیز پر پہنچانا ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انصاف اور معیار کو دہلیز تک پہنچانا ہے تو کیا عمران خان کو بھی ایسا ہی معیاری انصاف ملے گا؟ کل تک وہ اپنے والد محترم کی وراثت کا دعویٰ کرتی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ آج نئی بات ان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ جب شہباز شریف کی وراثت کی بات ہو تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا تو وہ میڈل بن جاتی ہے۔ محنت اور میرٹ کا سبق میں نے شہباز شریف سے سیکھا ہے۔ تو اپنے ابا جی سے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جلسے میں گیدرنگ میں نعرے لگائے گئے تھے، یا پھر عمران خان سے انتقام لینا سیکھا ہے۔ انتقام تو وہ ہوتا ہے اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ انتقام لیتے ہیں، لیکن عمران خان نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ ان کے ساتھ ان کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ انتقامی کارروائی نہیں بلکہ ظلم ہے، جبر ہے۔ اب چلتے ہیں، سلطان محمود چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ آزاد کشمیر کے صدر تھے۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ 1997 میں جب الیکشن ہوئے تو سردار عبدالقیوم خان عتیق خان کے ساتھ لاہور میں موجود تھے۔ میاں نواز شریف نے ان کو بلایا تھا اپنی مہم کے لیے۔ ان سے ادیب جاودانی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا، سردار قیوم نے کہا تھا کہ شراب کی ٹینکی ہو، ایک نالی ان کے گھر تک، پائپ ان کے گھر تک آتا ہو اور دوسرا اس کا بھی انہوں نے کہا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کی شہرت تھی۔
سلطان محمود چودھری صاحب کی ان کا طویل عرض کے بعد انتقال ہوا ہے۔ یہ 2021 سے آزاد کشمیر کے صدر تھے اور عمران خان کی وہ حکومت تھی۔ حکومت عمران خان کی چلی گئی لیکن یہ صدر برقرار رہے، اس سے ان کی سیاسی وفاداریوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان کا انتقال 71 سال کی عمر میں اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں ہوا ہے۔ تو کشمیر میں آزاد کشمیر میں ان کے انتقال پر سوگ کا آزاد کشمیر میں 3 روز کے لیے اعلان کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے، آزاد کشمیر کی حکومت کو چاہیے، جو ان کے چاہنے والے ہیں، کہ یہ ان کے آنر میں پورے کشمیر میں شراب کی سبیلیں 3 دن کے لیے لگا دیں۔ اللہ معاف کرے، اگر وہ شراب پیتے رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ بہرحال ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کی عمر بتایا گیا ہے کہ 71 سال تھی۔ ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ان کے گاؤں ہے ان کا چیچیاں میر پور خاص۔ بیرسٹر صاحب 9 اگست 1955 کو اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں چیچیاں میر پور میں حاصل کی، جبکہ میٹرک کینٹ پبلک اسکول راولپنڈی سے کیا، جبکہ گریجویشن گورڈن کالج راولپنڈی سے کیا۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے معروف قانونی درسگاہ لنکن ان سے قانون کی اعلیٰ ڈگری بار ایڈلا حاصل کی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری سابق صدر آزاد کشمیر KH خورشید کے ساتھ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ڈپٹی اپوزیشن رہے، جبکہ 1990 میں وہ نامزد صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے، تاہم عمر میں 1 ماہ کی کمی کے باعث وہ اس وقت صدر منتخب نہ ہو سکے، جبکہ بعد ازاں 1996 میں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2021 میں وہ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے پر فائز رہے، جبکہ وہ اپنے آبائی حلقے میر پور سے 9 بار ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ وہ صدر آزاد کشمیر مسلم کانفرنس، صدر لبریشن لیگ آزاد کشمیر، صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ اگر وہ کسی پارٹی میں نہیں گئے تو مسلم لیگ نون میں نہیں گئے۔ وہ 2021 میں آزاد کشمیر کے صدر منتخب ہوئے۔ بیرسٹر سلطان چودھری نے عالمی فورمز پر مسئلہ کشمیر کو جارحانہ اور مؤثر انداز میں اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ، امریکی وزارت خارجہ سمیت مختلف ممالک کی پارلیمنٹس مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں کشمیریوں کے مظاہروں کی قیادت بھی کی۔ آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے ان کے انتقال پر 3 روز سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ سوگ بغیر شراب کی سبیلوں کے ہوگا۔